اب میں کھانے کھانا سب آداب پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے. اب گھر جانے کے بعد اس کی پابندی ہمارے اندر ہو. آج تعلیم میں وہ حدیث پڑھنا ہمیشہ 8 نمبر پر ہے فضائل ذکر. جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے. 8 نمبر پر ہے فضائل ذکر میں. جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو ذر میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تمام امور کی جڑ. قرآن پاک کی تلاوت کر، آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا، زمین میں نور کا سرور. اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہیں. یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے، دین کے کام مددگار بنتی ہے. زیادہ ہنسی سے بچتا رہے، چہرے کا نور جاتا رہے. جہاد کرتے رہنا میری امت کی فخر ہے. جہاد یعنی جنگ نہیں، نفس کے خلاف سنت پر چلنا. طبیعت بولی یہ کرنا، طبیعت جاری سونے کا، اٹھ کے نماز پڑھنا. طبیعت جاری نگاہ اٹھانے کا، اللہ کو میں نگاہ چھوڑنے کا. طبیعت جاری ایسے ہی سو جاؤں، نہیں، اللہ کا حکم ہے سنت کے مطابق سو. تو طبیعت کے خلاف سنت کے مطابق کرنا. جہاد کرنا میری امت کی فقیری ہے. مسکینوں سے محبت کرنا. اس سے غریبوں سے اکثر ان کے پاس بیٹھے رہنا. اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ کرنا، اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا. اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی. قرابت والوں سے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی فکر کرنا، وہ ان سے تعلقات جوڑ دیں. حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، وہ کسی کو کڑوی لگے. اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا. کیا اسی داڑھی رکھا، یہ سنت کی بات کرتے ہیں، کیڑے سے پھرتے ہیں کمانا چھوڑ کے. وہی ملامت کرا اللہ کے دین کے مقابلے میں، اس کی پرواہ نہیں کرنا. تجھے اپنے آپ بھی نہیں، دوسروں کو اوپر نگاہ نہ کرنا. دوسرے کیا کر رہے یہ نہیں دیکھنا، مجھے کیا کرنا وہ دیکھنا. اللہ نے 2 آنکھ دی، ایک آنکھ سے لوگوں کی خوبیاں دیکھنا، دوسری آنکھ سے اپنی کمزوری دیکھنا. اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں. اٹھے چھٹے کچھ بھی بات نہیں کرنا. موقع ہے جب بات کرنا، نہیں ہے تو خاموش. اور خوش اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگار. دن میں روزہ، رات بھر عبادت کو پرہیزگار نہیں بولتے. پرہیزگار کس کو بولے؟ ناجائز کام سے اپنے آپ کو بچانا. اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں. سب کرنے کے بعد عام لوگوں جیسا رہنا. بعض مطلب کیا ہوتا ہے، آدمی نماز اچھی پڑھ رہا، تلاوت کر رہا، تہجد پڑھ رہا. اب ذمہ دار نماز تہجد نہیں پڑھ رہے، ذمہ دار سنت نہیں پڑھ رہے. اب اس کے دل میں آ گئے ان لوگ کیا ذمہ دار ہو کے یہ نہیں کرتے، انہیں 2.5 گھنٹے نہیں لگا. جب دوسروں کی کمزوری نگاہ پہ آ رہی، اپنی زبان سے عمل تو ختم. اس لیے یہ 17 باتیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں آسانی سے عمل کرنے کی. اب جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی فکر کریں گے. پھر گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھیں. اب گھر والوں کو لگنا یہ بدل گیا ہے، اس کی زبان بدل گئی، اس کا بولنا بدل گیا. نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور گھر میں ٹائٹ مارے گا تو کیا فائدہ ان کا جماعت جاتا ہے. اور سب میں زیادہ پہچاننے والی گھر والی کتنے پانی میں ہے. باتیں بہت کر رہے ہیں معلوم. میں پہلی بار چیلا لگا کے پہلا چیلا لگا کے آیا تو پہلے ہندی میں گانے بہت اچھے رہتے تھے، پرانے گانے. وہ ایک بیاض میں پورے لکھے تو چلے جب واپس آیا تو سب کے سامنے ہم بھیا چلے میں جا پائے نا، پھر ہاں دے بیاض تیرے. وہ ہمارا گھر تھا پیچھے، ایک چھوٹی گلی تھی، پیچھے ایک مکان تھا. ان کو پرانے گانے کا بہت شوق، اور رات کو انہوں پورے گانے لگا رہے والے آرام سے بیٹھ کے سننے کا. اس کو لکھنے کی عادت تھی، سننے کی عادت تھی. پرانے گانے کے پہلے بہت شوق، سب کچھ ہوتا تھا پہلے. اور لا کے بیاض دیے، مولوی صاحب ذرا اس کو بھی ذرا مطالعے میں رکھو تمہاری. تو ایک ہمارا عمل سب پانی پہ تھے. اس لیے اللہ سے مانگیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ تو چلانا. اللہ چلائے تو چل سکتے، اپن نہیں چل سکتے. ایک تو آدمی جانے کے بعد ہے وہ لائن پر چلتا، اور اگر صحیح چلنے لگا تو شیطان اس کو اس پر ڈالتا.
اپنی بڑائی اپنی یہ دوسروں کی ہے. اس لیے اللہ سے عافیت مانگ کے گھر کی ترتیب بنا، ہر ایک کے لیے دعا کرنا، اس کی فکر کرنا. پھر آخری مقامی کام کے اعتبار سے حدیث ہے. کہاں ہے وہ؟ نماز کے 5 فضائل اور 15 آداب ہیں. اس کے آگے لکھا ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو خط لکھا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جس میں لکھا کہ اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرو. کہاں گزارو؟ وقت. اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے. کیا ہے وہ؟ کس کا گھر ہے؟ اب لوگ ہمارے یہاں تو بولتے ہیں تبلیغ والے مسجد کو گھر کر دیے، تانا دیتے. حالانکہ یہ حدیث ہے. تانا کیوں دیتے؟ اس لیے تانا دیتے کہ پہلے سے لوگوں کا یہ ہے کہ مسجد اللہ گھر ہے، پاک گھر ہے، اس میں کیا بھی نہیں ہونا. اب ان مسجد میں کہاں بھی رکھتے، کہاں بھی بیٹھتے، کہاں بھی سوتے، کیا بھی باتیں کرتے، کھاتے پیتے، تو ان کو لگتا ہے کہ مسجد کی بے ادبی کر رہے ہیں. لیکن حدیث ہے مسجد متقی کا گھر ہے. گھر کس کو بولتے ہیں؟ گھر اس کو بولتے ہیں جہاں آدمی کی ضرورتیں پوری ہوتی. کیا پوری ہوتی؟ تو مومن کی ضرورتیں پوری ہونے کی جگہ مسجد ہے. اس لیے اللہ کے وسلم جب بھی کوئی حاجت ہوتی تو مسجد کو آتے. سفر کو جانے سے پہلے مسجد، واپس جانے کے بعد مسجد. جو حاجت آئی پہلے آ کے مسجد میں اللہ سے مانگو. تو مسجد مومن کے لیے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی. تو جب تعلق اللہ سے ہوں گا، مسجد سے ہوں گا، تو ساری چیزیں اس کے اللہ آسان ہیں. اب ہم اللہ کا راستے میں نکلے، کیا ہے نماز کے اندر 2 چیزیں، ایک ظاہر بنانا، ایک باطن بنانا. ظاہر کیا ہے؟ غسل سے لے کے نماز تک کے جتنے فرض واجب ہیں اس کا اہتمام کرنا. باطن یہ ہے کہ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کا دھیان آنا. اب ہم اللہ کے راستے میں ہیں، 40 دن 4 مہینے لگے، ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک دھیان رہتا. ادھر ہوتا. پھر شیطان کیا بولتا؟ نہیں وہ وسوسے آتے ہیں، اسے کیا کریں گے. اپنی کوئی خاص چیز دیکھ رہے، اپنا کوئی خاص کام کر رہے ہیں، تب دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا تو پھر نماز میں کیوں جاتا. اب ہم اللہ کے راستے میں ہیں، نکلے ہوئے ہیں، فکر کر رہے لیکن دھیان جم رہا نہیں. وہ صحابی اللہ کے راستے سے واپس آئے کئی مہینوں کے بعد، اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں آئے. بیوی بیچاری انتظار میں، اس کو بولے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں گا. نماز کی نیت باندھے، فجر کی اذان میں نماز مختر کر کے سلام پھیرے. وہ بولی کہ میں تمہارے انتظار میں تھی. ارے بولے میں نماز میں جب قرآن شروع کیا، جنت جہنم میرے سامنے آئی، کب رات چلی گئی پتہ نہیں چلا. انہوں نے بولی گھر میں ہے، میں پیچھے ہوں، یاد نہیں. وہ گھر میں ہے، اس کو بیوی یاد نہیں آ رہی. ہم اللہ کے گھر میں، اللہ یاد نہیں آ رہی. اس لیے کہ انہوں نے اپنے تعلق کو صحیح کیا تھا، قرآن سے تعلق. آج ہمارا تعلق اللہ سے، قرآن سے نہیں. ظاہری ہم اعمال کر رہے ہیں لیکن اندر سے اللہ سے تعلق ہے. اس کے لیے خوب اس کی فکر کرنا، اللہ سے مانگنا کہ اللہ تیرا. اس کے لیے آسان ہے اللہ کی بڑائی بولنا، آخرت کو بولنا، قبر کو، جنت جہنم کو بولنا، سوچنا، فکر کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود آہستہ آہستہ وہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر آئیں. مومن مسجد متقی گھر ہے. گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے. اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجد کو کعبہ ہے. پھر آگے ہے، جو شخص اکثر اوقات مسجد میں گزارے گا اس پر رحمت کروں گا، راحت دوں گا. قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کروں گا اپنی رضا کی. اکثر اوقات مسجد کرنے کیا رحمت ہے، راحت ہے، پل صراط کا راستہ آسان ہے، اور رحمت کروں گا، راحت دوں گا، پل صراط کا راستہ آسان کروں گا، جنت میں اپنی رضا سے ضرور. اب یہ ساری چیزیں کہیں پر ہیں؟ اکثر اوقات مسجد. اس کا مطلب یہ نہیں سب چھوڑ کے مسجد، جہاں کہیں جائے مسجد کے حساب سے. اب اپن آنے سے پہلے گھر سے مسجد پہ جاتے،
بازار سے مسجد جاتے، دکان سے مسجد جاتے، جہاں نیت بنتی تھی تو اس کا دھیان آتا. اب اللہ کے راستے نکال کر ہر کام مسجد سے کرا، مسجد سے باہر جا رہے ہیں، مسجد سے ادھر جا رہے ہیں، تو مسجد سے تعلق بھی جوڑ رہے ہیں. اب جانے کے بعد بھی ہم پہلے مسجد میں جانے کی، نماز پڑھ کے گھر کو جانے کی. اب مسجد سے گھر جائیں گے تو سوچیں گے میرا گھر مسجد کا ہے کہ نہیں. کاروبار کو جا رہے تو مسجد سے کاروبار جانے کا، تو پھر رخ خالی اس کا بدلے. کرنا سب وہی ہے لیکن رخ اس کا بدلے. اس کے لیے فارغ اوقات کو مسجد کے ماحول میں دینے کی فکر ہے. پھر ایسے کے ساتھ دوستی رکھنا جو ہمارے سے زیادہ اعمال ہے. اب کیا نام بولے تمہارا؟ اسلم. اب گئے وہاں، جانے کے بعد اب 40 دن تھے نا، اب وہاں دوستی تھی، بیٹھتے تھے، گپے مارتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے. اب جا بیٹھیں گے ان میں نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ ماحول غلط ہے، نہیں جانا چاہیے. اب وہاں گئے، جانے کے بعد 2-3 دن تم وہاں نہیں بیٹھے. دوست پوچھا کیا اسلم وہاں بیٹھ رہے نہیں؟ نہیں 2-4 دن وہاں نہیں بیٹھے. ایک نے پوچھا کیا اسلم وہاں بیٹھ رہے نہیں؟ تو کیا بولیں گے؟ وہ غلط ہے. یہ جملہ بولے وہ ماحول غلط ہے. اس کا مطلب ان کو حقیر سمجھے، اپنے کو صحیح سمجھے. تو تمہارا تھوڑا نماز پڑھنا، اعمال میں آنا تمہارے اندر تکبر پیدا کرا، ان کو حقیر کرے. وہاں اہتمام سے یہ بات کرنا نہیں، ٹائم جانتا نہیں کرتا، ان کی کمزوری نہیں بیان. اب ان میں جا کے اپن بگڑنے کا نہیں، لیکن ان کے ہاتھ دعا کر ان کو لانے کی فکر. تو عمل اپنے اندر گڑبڑ نہیں کرتے. اب 1 مہینہ ہوا، چلا لگا کے 1 مہینہ ہوا. کیا نام تمہارا؟ حذیفہ. اب حذیفہ آگے بولے اسلم، بولے مہینہ ہوا اور وہاں بولے 8 دن ہوا، فجر کی نماز بھی چکے. اب اسلم کیا بولے؟ الحمدللہ میری تہجد بھی ہوگی. اب ان لوگ کیا پوچھے تھے؟ خالی میری 8 دن سے نماز نہیں ہو رہی. کہ شیطان اپنا عمل بولنے لگا، میری تو الحمدللہ ہو رہی. تو یہاں اپنے عمل کو جتانا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا آدمی کو کام سے ہٹانا. اس لیے نگاہ ہمیشہ اپنے اوپر رکھنا. تو کیسا بھی کرتا ہوں گا اس کا اچھی تعریف کرنا، اپنے عمل کو ضائع نہیں کرنا. 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک عمل کو کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا. اور ضائع کیسا ہوتا؟ دوسروں کے حقارت آنا کہ اپنے عمل پر اطمینان. چاہے آدمی کتنا بھی اچھا عمل کرے، صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا. چاہے کتنا بھی عمل اچھا کرے، اللہ کی رضا کے مطابق پورا عمل نہیں ہو سکتا ہمارا. اس لیے ہم اپنے عمل کو کھوتا سمجھے. اس لیے نماز بعد استغفار ہے، اللہم انی ظلمت. حالانکہ نماز پڑھ رہے، دعائے معصورہ ہے نا، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا. حالانکہ نماز پڑھے، ظلم کیا ہوا؟ چوری کرے، جھوٹ بولے تو گناہ ہوا. یہ نماز پڑھ کے کیوں استغفار پڑھ رہے ہیں؟ کہ نماز جیسی اللہ کی شان ہے ویسا میں نہیں پڑھ سکتا. اے اللہ تیری تو پاک، تیرا دین پاک، میں گندہ، میری زندگی کیسی. یہ ناپاک بدن سے یہ پاک عمل نکلا، اس لیے اس کے اندر خراب ہے. اس لیے عمل کی خرابی کو سوچ سکتے کہ آگے اپنی پابندی سے ترتیب بنا. ٹھیک ہے، کیا کرنا؟ وہ 3 ساتھی کو وہاں جانے کو نہیں، وہاں جا بات کرنا. کل